عزیز طالبات السلام علیکم۔ اب قومی آمدنی کی پیمائش کے حوالے سے ہم 2 طریقے جان چکے ہیں، یعنی پیداوار کی مالیت کا طریقہ اور عاملین کے معاوضوں کا طریقہ۔ آج ہم تیسرے طریقے پر ڈسکشن کریں گے، جسے ہم ٹوٹل ایکسپینڈیچر میتھڈ یا مجموعی اخراجات کا طریقہ کہتے ہیں۔ اگر کسی ملک میں سال بھر میں پیدا ہونے والے صرفی اخراجات، سرمایہ کاری کے اخراجات جس میں نجی اور سرکاری دونوں طرح کے اخراجات شامل ہوں گے، انہیں ہم خالص بیرونی آمدنی کے ساتھ جمع کر لیں تو خام قومی پیداوار ہمیں حاصل ہو جاتی ہے۔ صرفی اخراجات کے حوالے سے نجی صرفی اخراجات کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ سال بھر کے دوران لوگ پائیدار اشیاء صرف بھی خریدتے ہیں، جیسے آٹو موبائلز، فرنیچر، الیکٹرانکس، اور ناپائیدار اشیاء صرف جیسے خوراک، پیٹرول، خدمات، صحت، تعلیم اور صحت وغیرہ حاصل کرتے ہیں اپنی رقم کے بدلے، تو ان کو ہم نجی اخراجات قرار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ نجی اخراجات میں کچھ مضمر اخراجات بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کسان جو گندم پیدا کرتا ہے، اگر گندم کی کچھ مقدار وہ اپنی گھریلو ضروریات کے لیے رکھ لے تو اسے بھی ہم اس کے نجی صرفی اخراجات میں شامل کریں گے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص اپنے ذاتی گھر میں رہائش رکھتا ہے اور کرائے کی رقم جو ہے وہ بھی ہم اس کے صرفی اخراجات میں شامل کر دیں گے، حالانکہ وہ اس رقم کو ادا نہیں کرتا۔ نجی صرفی خرچ کے علاوہ صرفی خرچ کی دوسری قسم سرکاری اخراجات کہلاتی ہے۔ سرکاری اخراجات میں حکومت جو ہے وہ ریاستی امور انجام دینے کے لیے مختلف ضرورت کی اشیاء خریدنے اور سرکاری محکموں اور اداروں پر جو اخراجات کرتی ہے وہ حکومت کے اخراجات یا سرکاری اخراجات کہلاتے ہیں۔ مثلاً دفاع، ہسپتال، تعلیمی ادارے، سڑکیں، عدالتیں، پولیس اور ذرائع ابلاغ وغیرہ پر جو حکومت رقم خرچ کرتی ہے اسے ہم سرکاری اخراجات کہتے ہیں۔ نجی سرمایہ کاری، عام لوگ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ جو ہے وہ مزید آمدنی حاصل کرنے کے کاموں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ مثلاً عام لوگ ملک کے اندر کارخانے قائم کرتے ہیں، نئے پروجیکٹس اور ترقیاتی اسکیموں کو مکمل کرنے پہ اپنا سرمایہ لگاتے ہیں، نئی یا پرانی مشینیں خریدنے پہ رقم خرچ کرتے ہیں، یعنی اگر وہ پرانی مشینیں خریدیں تو انہیں ہم مصارف بدل کاری بھی کہیں گے، تو نجی سرمایہ کاری میں اسے شامل کیا جاتا ہے۔ اور سرکاری سرمایہ کاری سے مراد وہ سرمایہ کاری ہے جو رقم حکومت ملک کے اندر سرمایہ کاری کے غرض سے یعنی مزید نفع کمانے کی غرض سے خرچ کرتی ہے۔ مثلاً ترقیاتی منصوبوں پہ خرچ کرتی ہے، کچھ ایسے پروجیکٹس اور تعمیراتی کاموں پہ خرچ کرتی ہے جہاں سے حکومت کو مزید آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً ریلوے کے محکمے پہ خرچ کرنا، مثلاً ڈاک کے محکمے پہ خرچ کرنا وغیرہ وغیرہ، یا ملک میں نہریں وغیرہ قائم کرنا۔ اس کے علاوہ اخراجات کے طریقے میں ہم خالص غیر ملکی سرمایہ کاری کو بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک ملک کے لوگ دوسرے ملک میں جا کے جب سرمایہ کاری کرتے ہیں اور باہر کے ملک کے لوگ اس ملک میں آ کے سرمایہ کاری کرتے ہیں، تو یہاں کے لوگوں نے جو بیرونی ممالک میں اگر زیادہ سرمایہ کاری کر دی ہو جبکہ باہر کے لوگوں نے ہمارے ملک میں کم سرمایہ کاری کی ہو، تو دونوں کا فرق یعنی صافی سرمایہ کاری ہمارے لیے مثبت ہوگی۔ اگر اس کے برعکس حالات ہوں تو صافی سرمایہ کاری ہمارے حق میں منفی ہوگی، لہٰذا اس صافی بیرونی سرمایہ کاری کو بھی پیداوار میں شمار کر لینا چاہیے۔ درآمدات اور برآمدات کا فرق، یا اس کو ہم خالص بیرونی اخراجات بھی کہتے ہیں۔ اگر ایک ملک دوسرے ملک کو اشیاء برآمد کرتا ہے تو اس ملک کو بیرونی وصولیاں حاصل ہوتی ہیں اور درآمدات کی صورت میں ادائیگیاں بھی کرنی پڑتی ہیں۔ اگر وصولیاں ادائیگیوں سے زیادہ ہیں تو انہیں خام قومی پیداوار میں جمع کیا جائے گا، ورنہ منہا کر دیا جاتا ہے۔ خام قومی پیداوار کو ہم مساوات سے بھی ظاہر کر سکتے ہیں۔ GNP = C+I+G+X-M۔ ہمیں اس طریقہ کار میں یعنی اخراجات کے طریقہ کار میں خام قومی پیداوار اکٹھا کرتے وقت کچھ احتیاطیں کرنا پڑتی ہیں۔ نمبر 1،
صرف ان اشیاء کو شامل کیا جائے گا جو فائنل یا آخری شکل اختیار کر چکی ہوں۔ درمیانی اشیاء پر کیے جانے والے اخراجات کو اس میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 2 احتیاط، پرانی اشیاء یا پرانے حصص کی خریداری پر کیے جانے والے اخراجات شامل نہیں کیے جائیں گے۔ نمبر 3 احتیاط اس سلسلے میں یہ کی جاتی ہے کہ انتقالی ادائیگیوں پر کیے جانے والے سرکاری اور نجی اخراجات شامل نہیں کیے جاتے۔ یاد رہے کہ مجموعی اخراجات کے طریقے سے حاصل کردہ خام قومی پیداوار کو ہی ہم خام قومی اخراجات کہتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔